بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنے تمام معزز اپنے ہم سفر ساتھیوں کو، اپنے تمام پیر بھائیوں کو، اپنے تمام مریدین کو، اپنے تمام شاگردوں کو اور جو لوگ میرے ساتھ اس روحانی سفر میں شامل ہیں ان تمام لوگوں کو، اور بالخصوص وہ لوگ کہ جو قدم بقدم شانہ بشانہ میرے ساتھ ساتھ پہلے دن سے سورہ قریش کے لشکر میں شامل ہیں ان تمام لوگوں کو، اور وہ لوگ کہ جو دنیا میں جہاں کہیں بھی موجود ہیں، کسی نہ کسی خانوادے سے جڑے ہوئے ہیں، کسی نہ کسی سلاسل کا حصہ ہیں، روحانیت کی جستجو میں، عملیات کی تلاش میں، سلاسل کے ذکر و اذکار اور وہ کچھ جو ہمارے خانوادے کے اعمال ہیں ان کو حاصل کرنے کے لیے، ان کی اجازتوں کے لیے ہمارے ساتھ جڑے ہیں، میں ان تمام لوگوں کو، اور وہ لوگ کہ جو اپنے مسائل میں گرفتار ہیں، پریشان ہیں، ان کو ان کے مسائل کا کوئی حل نہیں ملتا، اور وہ چاہتے ہیں کہ قرآن اور سنت کی روشنی میں اور بزرگوں کے تجربات کے سائے میں ان کو ان کے مسائل کا حل ملے۔ میں ایسے تمام لوگوں کو اپنے خاندان قادریہ، سلسلہ سہروردیہ، چشتیہ، قلندریہ، ابوالعلائیہ، جہانگیریہ، حسنیہ، عثمانیہ، طارقیہ، شاذلیہ میں ایک بار پھر راہ عملیات کے سیزن 2 میں لیکچر 1 میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور یہ بھی امید کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگ خیریت سے ہوں گے، اور الحمدللہ آج سے ہمارے اس مبارک سفر کا آغاز ہے کہ جو سفر ہمیں رجب شعبان سے ہوتا ہوا ماہ رمضان المبارک میں، مبارک مہینے میں ہمیں داخل کرے گا، اور اس راہ عملیات میں، اس روحانی سفر میں کہ جو لوگ میرے ساتھ شامل ہوئے ہیں ان کے لیے آج پہلا لیکچر، یعنی کہ آج ان کا پہلا سبق ہوگا کہ جو وہ یاد کریں گے اور رجب کی پہلی تاریخ سے اپنے پڑھائی کا آغاز کریں گے، کہ جو لوگ ڈاکٹر صاحب کی زیر نگرانی، ڈاکٹر صاحب کی زیر سرپرستی اپنا یہ سفر کا آغاز کرنا چاہتے ہیں، وہ رجب سے اپنے سفر کا آغاز کریں گے۔ راہ عملیات ہم نے پچھلے سال بھی راہ عملیات کیا، اور الحمدللہ اس سال بھی میرے تمام شاگرد شامل ہیں، اور جو لوگ نئے لوگ ہیں میں ان کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اب سے ہی کچھ قدم ہم رجب کے مبارک مہینے میں داخل ہو جائیں گے، اور ایسے مبارک مہینے میں داخل ہوں گے کہ جس کی فضیلت میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ آپ نے فرمایا کہ رجب کا مہینہ اللہ کا مہینہ ہے، شعبان کا مہینہ میرا مہینہ ہے، اور رمضان میرے امتیوں کا مہینہ ہے۔ تو جو شخص رجب کا ماہ مبارک مہینہ پائے اس کو چاہیے کہ رجب میں کثرت سے استغفار پڑھے۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ جو شخص رجب کے ماہ میں استغفار کی کثرت کرتا ہے، اپنے آپ کو سلنڈر کر دیتا ہے، اپنے گناہوں کے ہتھیار ڈال دیتا ہے، تو رحمت الہی، رحمت خداوندی اس کو اپنے سائے میں لے لیتی ہے۔ اگر رجب کی ہم بات کرتے ہیں تو رجب میں 3 حرف ہیں۔ سب سے پہلے رے، کہ جس کا مطلب رحمت الہی، یعنی کہ رحمت خداوندی، اور جیم سے مراد
کہ بندوں کے وہ جرم کہ جو کر بیٹھے ہیں، اپنے نفسوں پہ ظلم کر بیٹھے ہیں، اپنے آپ کو گناہوں کی دلدل میں پھنسا چکے ہیں، اور ان کے گناہ اگر پہاڑوں کے بھی برابر ہو گئے، سمندروں کی وسعتوں کے برابر بھی اگر ہو گئے، تو بزرگ فرماتے ہیں کہ اس رجب کے مہینے میں استغفار اگر وہ شخص کرتا ہے جس نے اپنے نفس پہ ظلم کیا، تو اللہ اسے کبھی مایوس نہیں کرتا، کیونکہ اللہ قرآن میں کہتا ہے اور میری ذات سے نا امید مت ہو، کیونکہ نا امیدی، مایوسی یہ ابلیسیت ہے، کیونکہ مایوس ابلیس ہوا ہے کہ انسان کو مایوسی کے راستے پہ نہیں چلنا چاہیے۔ اگر ہم سے ظلم ہو گیا، اگر ہم نے جبر کر دیا، اگر ہم نے کسی پر ظلم کر دیا، ہم سے کوئی گناہ سرزد ہو گیا، ہم سے کوئی جرم سرزد ہو گیا، اور اگر ہم اللہ کے روبرو، اللہ کے حضور اور ماہ رجب کا مہینہ پائیں، ہم اپنے گناہوں کا استغفار پڑھیں، تو یقیناً اللہ توبہ کو قبول کرنے والا ہے۔ کہ جیم کہ جس کے مراد کے بندوں کے جرم، اور بے کہ جس سے مراد بر یعنی احسان، بھلائی۔ تو رجب کا معنی بنتا ہے کہ میرے بندے کے جرم کو میری رحمت اور میرے بھلائی کے درمیان کر دو، کہ میں ان کے گناہوں کو ڈھانپ دوں، مٹا دوں، ختم کر دوں۔ تو یہ رجب کا مہینہ ہے، اور اس رجب کے مہینے میں بزرگان دین فرماتے ہیں کہ اگر تم عام دن میں اگر کسی عمل کا چلہ کرتے ہو، کوئی پڑھائی کرتے ہو، سورہ قریش پڑھتے ہو، سورہ یاسین پڑھتے ہو، سورہ ملک پڑھتے ہو، سورہ فاتحہ کا عمل کرتے ہو، جب تم سورہ فاتحہ کا عمل 40 دن مکمل کرتے ہو، ایک عام دنوں کے 40 دن اور ماہ رجب کا پہلا دن، یعنی کہ رجب کے ایک دن کی پڑھائی آپ کے عام دنوں میں 40 دن کے پڑھائی کے برابر ہے۔ تو ہم کیوں اس مہینوں کو ضائع کریں گے؟ سب سے پہلے ہم استغفار کی کثرت کریں گے، وہ تو ہم عام دنوں میں بھی کرتے ہیں، اور رجب میں اس کثرت کو بڑھا دیں گے، استغفار کو بڑھا دیں گے۔ یہ عام روٹین ہمارے شاگردوں نے اپنانا ہے، رکھنا ہے، استغفار کی کثرت سے کریں گے۔ اور اس کے بعد جو عمل آپ کو دیا جائے گا رجب کے مہینے سے جو ہم شروع کریں گے، وہ ہمارا رجب کا ایک دن ایسا ہے گویا کہ جسے عام دنوں میں 40 دنوں کے برابر۔ یہ اس مہینے کی ہی خصوصیت ہے، یہ اس مہینوں کی ہی خاصیت ہے، یہ ان مہینوں کی ہی برکت ہے۔ کیوں؟ کیونکہ رجب کے اندر رحمت خداوندی روئے زمین پر نازل ہوتی ہے، کہ جو اپنے گناہگار بندوں کو ڈھونڈتی ہے اور ان پر ڈھک دیتی ہے ان کے گناہوں کو۔ یہاں تک کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، آپ نے فرمایا کہ رجب جو شخص رجب کے پہلی شب کا روزہ رکھتا ہے تو گویا ایسا ہے کہ جیسے اس نے 3 سال کا کفارہ ادا کیا، اور جو دوسرے دن کا روزہ رکھتا ہے وہ ایسا ہے گویا اس نے 1 سال کا کفارہ ادا کیا، اور جو تیسرے دن کا روزہ رکھتا ہے گویا ایسے کہ جیسے اس نے 1 ماہ کا کفارہ ادا کیا۔ اور پھر باقی جتنے بھی دن گزرتے ہیں اس کے بارے میں بزرگ فرماتے ہیں کہ ہر دن کا روزہ عام دنوں میں پورے سال کے روزوں کے برابر ہے، اس کا ثواب۔ یعنی کہ رجب کا مہینہ وہ مہینہ ہے کہ رجب کے مہینے میں جب ہم داخل ہوتے ہیں تو اس میں ہر چیز دگنا کر دی جاتی ہے۔ اگر ہم کوئی ایک نیکی کرتے ہیں تو اس کا اجر ہمیں 10 گنا زیادہ ملتا ہے۔ اگر ہم قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں عام دنوں میں اگر ہمیں اس کا اجر ملتا ہے تو ماہ رجب میں اس کا اجر دگنا کر دیا جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ رجب سے گزر کر ہم ایک ایسے مہینے میں داخل ہوں گے کہ جو اللہ کے محبوب کا مہینہ ہے، یعنی کہ شعبان کا مہینہ ہے، اور اللہ اپنے محبوب سے حد سے زیادہ محبت رکھتا ہے، یہاں تک کہ یہ کائنات بھی بنائی
تو محبوب کے لیے کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ اللہ نے اپنے محبوب کو بہت احسن بنایا، حسن کی جمع، کہ اللہ جمیل ہے اور وہ جمال سے محبت رکھتا ہے، حسن سے محبت رکھتا ہے۔ یہ ساری رحمتیں، ساری برکتیں اس لیے ہیں کہ جب بندہ رجب کے مہینے میں داخل ہوتا ہے، تاکہ جب وہ یہاں سے گزر کے حضور کی بارگاہ میں پہنچتا ہے، یعنی کہ حضور کے شعبان کے مہینے میں پہنچتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چاہتا ہے، بزرگ فرماتے ہیں کہ تم گناہوں سے پورے صاف ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو مٹا دے، اللہ تعالیٰ تمہارے پر سے گناہوں کو دور کر دے، اور پھر تم شعبان کے مہینے میں داخل ہو، یعنی کہ حضور کی بارگاہ میں داخل ہو، جس کے بارے میں کہا گیا حضور نے کہ شعبان میرا مہینہ ہے۔ اس کی مثال بالکل بزرگ فرماتے ہیں ایسے یہ کہ جیسے ایک بچہ ہے، وہ باہر گلی میں کھیلتا ہے، وہ کیچڑ میں لت پت ہو جاتا ہے، مٹی دھول سے پیر ہاتھ خراب ہو جاتے ہیں، جب وہ گھر میں دستک دیتا ہے تو ماں اس کو دیکھ کے غصہ کرتی ہے، ماں ڈانٹتی ہے کہ یہ تو کیا حالت بنا کے آیا ہے اپنی، رک، ٹھہر جائے یہیں۔ ماں جاتی ہے، ایک لوٹے میں پانی بھر کے لاتی ہے، پہلے اس کے ہاتھ دھلاتی ہے، اس کے پیر دھلاتی ہے، اس لیے تاکہ وہ گھر گندا نہ کرے۔ تو ماں جب اپنے بچے کے پیر دھلاتی ہے، اس کے بعد پیر خشک کر کے پھر وہ اپنے گھر میں داخل کرتی ہے، بالکل اسی طریقے سے بزرگ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے گناہوں کو دھوتا ہے اس لیے تاکہ ہم جب حضور کی بارگاہ میں داخل ہوں، اس مہینے میں، پاک مہینے میں داخل ہوں، تو ہم بالکل پاک صاف ہو کر داخل ہوں۔ اس لیے رجب کی اتنی خاصیت ہے، اتنی فضیلت ہے، کیونکہ اللہ اپنے محبوب سے بہت محبت رکھتا ہے۔ ہم ہی گناہ گار ہیں جو آپ کے مقام کو نہیں سمجھ سکے، ہم ہی نہیں سمجھ سکے، اور جس نے وہ مقام سمجھ لیا وہ فلاح پا گیا۔ تو رجب کے مہینے میں آپ جتنی عبادت کرتے ہیں، یہ سمجھ لو کہ آپ کی زندگی بھر کے لیے کافی ہوتا ہے۔ اسی لیے میں اپنے تمام چاہنے والوں سے کہتا ہوں، آپ پورے سال اگر کچھ کرو یا نہ کرو وہ ایک الگ بات ہے، لیکن رجب، شعبان، رمضان، یہ 3 مہینے ضائع نہ کرو۔ اس 3 مہینے میں خاص اہتمام کرو۔ اللہ نے جنہیں دیا ہے وہ یہ 3 مہینے حضور کے ساتھ مدینے میں گزارتے ہیں، روضہ رسول میں گزارتے ہیں، کوئی حرم میں گزارتا ہے تو کوئی مسجد نبوی میں گزارتا ہے، اس لیے کہ عام مسجد میں نماز پڑھنے کا ثواب اور مسجد نبوی میں ثواب پڑھنے کا بہت فرق ہے۔ تو ماہ رجب میں جب ہم داخل ہو رہے ہیں تو سب سے پہلے اپنے اوپر سے گندگی کو صاف کریں، اپنے اوپر سے غلاظت کو صاف کریں، اس کے بعد پھر ہم جو بھی عمل پڑھیں گے وہ ہمیں ایک قدم اور ہمیں اپنی منزل کے قریب چلتا چلا جائے گا۔ آج کی ٹرانسمیشن راہ عملیات، آج ہماری پہلا لیکچر دینے کا مقصد ہی یہی ہے کہ آپ تاکہ رجب کے مہینے کی حقیقت کو سمجھ لیں، رجب کے مہینے کی فضیلت کو سمجھ لیں، رجب کے مہینے میں جو برکتیں ہیں اس کو لوٹ لیں، اس کو سمیٹ لیں اپنے دامن میں، اپنے دامنوں کو کشادہ کر دیں، اپنے سینوں کو کھول دیں، اپنے گھر کے خزانوں کو کھول دیں، کیونکہ رجب، شعبان، رمضان، آپ اس میں جتنا صدقہ کرتے ہیں، آپ اس میں جتنی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، آپ اس میں جتنی خیرات کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ عام دنوں کی نسبت ان دنوں میں کہ رجب شعبان میں اگر کی جائے، رمضان میں کی جائے، تو وہ 10 گنا اس کا بڑھا دیتا ہے۔ یعنی کہ اللہ نے اپنے بندوں سے وعدہ کیا ہے کہ اگر تم میری راہ میں 1 دینار خرچ کرو گے تو میں تمہیں 9 دوں گا، میں تمہیں 10 گنا اس کا اجر دوں گا، میں تمہیں لوٹاؤں گا۔ حل جزاء الاحسان الا احسان، کہ ہر نیکی کا بدلہ ہی نیکی ہے۔ تو رجب، شعبان، رمضان میں اپنی روحانیت کے ساتھ ساتھ ہر چیز کے دروازے کھول دو، اپنے گھروں کے دروازے کھول دو، مہمانوں کے لیے، احباب کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، دشمنوں کے لیے، سب کے لیے کھول دو، اپنے دامن کو پھیلا دو۔
جتنا دامن تمہارا پھیلے گا اتنے تم اپنے دامن میں سمیٹو گے، جتنا اپنے دامن کو کشادہ کرو گے اتنا تمہارے دامن میں سمٹ آئے گا، اور جب تم اپنے دامن کو سمیٹ لو گے تو تم ان برکتوں سے محروم رہ جاؤ گے۔ اور ماہ رجب کے لیے باقاعدہ بزرگ دعا فرماتے ہیں کہ باری تعالیٰ کہ ہمیں رجب، شعبان اور رمضان نصیب فرما۔ اگر ہمارا وقت اجل آ گیا ہے تو ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمارا وقت اجل رجب میں ہو، شعبان میں ہو، رمضان میں ہو۔ یہاں تک بزرگ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص رجب، شعبان، رمضان میں وفات پا جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بخش دیتا ہے، اس پر رحمت کی نظر کرتا ہے، کیونکہ رجب اللہ کا مہینہ ہے۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ کہ جو اس مہینے میں اپنے رب سے جا ملے۔ اور اس روحانیت کی دنیا کے ساتھ ساتھ سلاسل میں تمام مریدین کی تربیت کے ساتھ ساتھ عملیات میں بھی اس کا ایک بڑا مقام ہے، عملیات میں بھی اس کی بڑی اہمیت ہے رجب کے مہینے میں، کہ جو لوگ اپنی روحانیت کا آغاز بزرگ فرماتے ہیں کہ رجب کے پہلے مہینے سے شروع کرتا ہے، پہلی تاریخ سے شروع کرتا ہے، تو وہ آخری سانس تک اپنے عمل سے بندھا رہتا ہے، اس سے جڑا رہتا ہے اس رستے سے۔ ایک ہوتا ہے کہ عام مہینے سے ہم نے اس رستے کو جوائن کیا، ایک ہوتا ہے ہم نے رجب کے مہینے سے اس رستے کو جوائن کیا اور شروع کیا اپنا آغاز۔ اور بزرگ فرماتے ہیں کہ تم جس نیت سے اس سفر کا آغاز کرتے ہو، یعنی کہ اس 90 دنوں میں رمضان کی عید ہونے سے پہلے پہلے جس مقصد کے لیے کرتے ہو، اللہ تعالیٰ اسے پورا کر دیتا ہے تمہارے حق میں۔ اور اگر تمہارے حق میں بہتر نہ ہو تو اللہ تعالیٰ تمہیں اس کا بہترین نعم البدل عطا کرتا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ ہم نے کیا، ہم یہ چاہتے ہیں، لیکن جو وہ چاہتے ہیں کیا رب بھی وہ چاہتا ہے؟ اگر وہ یہ چاہتے ہیں لیکن اس کو نہیں معلوم میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ چاہنا میرے حق میں بہتر ہے بھی یا نہیں، لیکن رب یہ چاہتا ہے کہ تمہارے حق میں کیا بہتر ہے۔ بعض اوقات ہم کسی ایک چیز کے پیچھے شدت سے لگ جاتے ہیں لیکن وہ ہمارے حق میں بہتر نہیں ہوتی، تو جو چیز تمہارے حق میں بہتر نہیں ہے اللہ تمہیں اسی وقت، اسی مہینے میں، اسی مانگنے کے دوران ہی تمہیں اس کا بہترین نعم البدل عطا کرتا ہے۔ وہ بڑا مہربان ہے، وہ بہت رحم کرنے والا ہے۔ اور کہتے ہیں کہ رجب کے مہینے کی دعا سیدھا عرش عظیم تک پہنچتی ہے، کہ اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی، ورنہ ہر دعا ہوا میں معلق ہو جاتی ہے، آسمانوں میں معلق ہو جاتی ہے، ٹھہر جاتی ہے، عرش عظیم تک نہیں پہنچتی۔ لیکن رجب میں کی گئی دعا کہ جس میں درود پاک پڑا ہو وہ عرش عظیم تک پہنچ جاتی ہے ڈائریکٹ۔ تو ماہ رجب المرجب کی کتنے برکتیں ہیں، کتنے فضائل ہیں۔ آج کی اس دن ٹرانسمیشن کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ابھی رجب میں 5 دن باقی ہیں، کہیں 6 دن باقی ہیں۔ 5 دن کے بعد، 6 دن کے بعد ہم رجب میں داخل ہو جائیں گے، لیکن اس سے پہلے کہ ڈاکٹر صاحب جو آپ کو عمل دے رہے ہیں وہ عمل آپ کو یاد ہونا چاہیے۔ شکر الحمدللہ۔ تو وہ رجب کے مہینے میں یکم رجب سے شروع کریں گے۔ آج جو میں عمل تعلیم کروں گا اس کی ترتیب اور اس کے طریقہ کار سمجھاؤں گا۔ آج کا جو خاص عمل ہے نا، یہ آپ کے 3 مہینے عمل چلے گا، اور یہ ایسا عمل ہے کہ جو سورہ قریش کا قہری عمل ہے، کہ جس کو کہتے ہیں سورہ قریش حیدری قہری، کہ جس طرح دشمنوں پر قہر برستا ہے، سورہ قریش دشمنوں پر قہر بن کے برستی ہے۔ اور جو لوگ ماہ رجب میں اس عمل قہری سے آغاز کرتے ہیں تو ان کی مثال ایسے ہی ہے کہ جیسے بالکل لا غالب الا اللہ، کہ اللہ ہی غالب ہے اور اس کے سوا کوئی غالب نہیں، یعنی کہ اس کے اوپر کوئی دشمن غالب نہیں آ سکتا،
کوئی شیطان غالب نہیں آ سکتا، کوئی جادو غالب نہیں آ سکتا۔ اس مہینے کی برکت سے اگر کوئی شخص ہمارے ساتھ اس راہ میں شامل ہو کر اس رستے پہ چلنا چاہتا ہے اور اس کی زکوٰۃ ادا کرتا ہے، پھر اس کے پاس ایک شمشیر ہوتی ہے، یعنی کہ روحانی شمشیر جسے کہتے ہیں، کہ جسے کہتے ہیں سیف اللہ، یعنی کہ اللہ کی تلوار۔ اس سورہ قریش کی روحانیت کہ جو سورہ قریش کہہ رہی ہے، یہ سمجھ لو ایسی ہے کہ جیسے اللہ کی شمشیر، یعنی کہ اس کی تلوار، کہ جو دشمنوں کو دو حصوں میں تقسیم کر دیتی ہے اور یکساں تقسیم کرتی ہے، کہ جیسے سیف ذوالفقار ہے۔ اور یہ ایسی ہے کہ یہ اس کے سامنے اگر آپ یہ عمل کر رہے ہیں، اس کے سامنے اگر کوئی جادوگر، اگر کوئی سفلی کرنے والا، اگر کوئی اغور کرنے والا، اگر کوئی مسان کا کرنے والا، اور اگر کوئی ہندو پنڈت، کوئی جادوگر ہو، یا کسی بھی مسلک یا کسی بھی مذہب یا کسی بھی فرقے سے تعلق رکھنے والا جادوگر ہو، اور اس کی اپنی معاملات میں، اپنی ہی ریاضتوں میں اس کی صدیاں گزر گئی ہوں، سالوں گزر گئے ہوں، اور ہمارا وہ شاگرد جو ابھی نیا نیا بیٹھا ہو، وہ اس پہ سبقت لے جائے گا، وہ اس پہ غالب آ جائے گا۔ کیوں؟ اس کی برکت سے، سورہ قریش کہری کی برکت سے۔ اگر آپ پریشان ہیں اپنی مصائب کی وجہ سے، آپ پریشان ہیں بیماریوں کی وجہ سے، آپ پریشان ہیں اپنے اوپر ہونے والے جادو کے اثرات کی وجہ سے، آپ پریشان ہیں گھر کے اندر رشتوں کی وجہ سے، بندش کی وجہ سے پریشان ہیں آپ یہ سورہ قریش کہری عمل ہمارے ساتھ اس مہینے میں شروع ہو کر اس راہ عملیات میں داخل ہوں اور یہ عمل پڑھیں، آپ دیکھیں کہ خود بخود کیسے گرہیں ٹوٹتی چلی جائیں گی، کیسے زنجیریں ٹوٹتی چلی جائیں گی، اور باقاعدہ طور پر اس پڑھنے والے کو ہر چیز مشاہدہ ہوتا ہے، یعنی کہ دکھتا ہے۔ اور جو عاملین حضرات ہیں، جو ہمارے ساتھ تربیت میں ہیں اس راستے میں، وہ لوگ باقاعدہ طور پہ جب اس کے عامل بن جاتے ہیں، روحانی معالج کر کے پورا مقام کر لیتے ہیں، پوری تربیت میں حاصل کر لیتے ہیں، پورے اس کی نصاب ادا کر لیتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں ان کو پوری زندگی میں، ان کو تو کیا، ان کی نسلوں کو کسی عمل کی ضرورت نہیں پڑے گی، کیونکہ سورہ قریش کا عمل انسان کی نسلوں میں منتقل ہوتا ہے۔ کہتے ہیں نا کہ باپ اگر تمہارا نیک ہو تو اس کا اثر تمام اولادوں میں یکساں آتا ہے۔ اگر تم یہ عمل کر لیتے ہو تو اس کا فائدہ آپ کو تو ہوگا، آپ کے ساتھ ساتھ آپ کی اولادوں اور آنے والی اولادوں کو اس کا حصہ ملے گا۔ چھوٹے موٹے شریر جنات، شیاطین جنات، خبائث اور یہ حمزات کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے آپ کے اس کے عامل کے آگے۔ اگر میں تمہیں سورہ قریش کہری کے عامل کے بتا دوں نا کہ سورہ قریش کے عامل کی کیا خاصیت ہے، تو آپ بولے میں اپنی زندگی میں کبھی بھی یہ عمل نہیں چھوڑوں۔ اگر کسی کے اوپر کوئی حمزات ہو، اگر کسی کے اوپر کوئی حاضری ہوئی ہو، اگر کسی کے اوپر کوئی معاملات ہوں، آپ خالی اس کے اوپر یہ پڑھنا شروع کر دو، دیکھو کیسا تڑپتا ہے وہ۔ مجالے کہ آپ کی اجازت کے بغیر وہ اپنا راستہ بدل لے، مجالے آپ کی اجازت کے بغیر وہ اس کا وجود چھوڑ دے، مجالے آپ کی اجازت کے بغیر وہ وہاں سے بھاگ جائے۔ اور ہم نے اپنا روحانی عملیات میں، راہ عملیات میں ہم نے آغاز ہی سمجھ لیں کہ جلال سے کیا ہے، اور ایسے جلال سے کیا ہے کہ جسے عمل جلالی کہتے ہیں، عمل قہری کہتے ہیں، کہ جو ہر چیز کو حصوں میں تقسیم کر دیتی ہے۔ اسی کی خاصیت یہ ہے کہ اس کے سامنے مضبوط سے مضبوط قوت پہلے ٹوٹتی ہے پھر ختم ہوتی ہے، کیونکہ جب تک کوئی بھی شے، کوئی بھی قوت جب تک وہ ذروں میں تقسیم نہیں ہوتی، ختم نہیں ہوتی۔ یہ پہلے اس کو ذروں میں تقسیم کر دیتی ہے اور پھر اس کے بعد اس کو فنا کر دیتی ہے، اس کو مٹا دیتی ہے کہ اس کا نام و نشان تک نہیں رہتا۔
یہاں تک کہ وہ قوتیں جو استدراجی قوتیں ہوتی ہیں، جو آج دور حاضر کے اندر جو استدراجی قوتیں اتنی عروج پر پہنچی ہوئی ہیں، اس کو زور کو توڑنے کے لیے یہ کہہ رہی ہے۔ اگر آج کے دور میں مسلمان جو مغلوب ہوئے ہیں، جو لوگ پریشان حال میں ہیں، کس حال تک ہم لوگوں کو ہمارے دشمنوں نے پہنچا دیا، میں سمجھتا ہوں اس سورہ قریش کہری کی اشد ضرورت اسی دور کے لیے ہے، اسی دور کے لیے ہے، اسی دور کے لیے ہے، کیونکہ قدم بقدم حاسدین ساتھ ہوتے ہیں، قدم بقدم منافقین ساتھ ہوتے ہیں، قدم بقدم دشمن ساتھ ہوتے ہیں، قدم بقدم وبائیں بلائیں مصیبتیں سب ساتھ ساتھ چلتی ہیں انسان کے۔ اور یہ واحد اس صورت کے اندر یہ خاصیت ہے کہ یہ ہر قسم کی جو شرری قوت ہوتی ہے، جو شر ہوتا ہے نا، یہ صورت کی جو روحانیت ہے نا، اس کو اپنے اندر سلب کرتی ہے اور پڑھنے والوں کو محفوظ رکھتی ہے۔ سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ سورہ قریش پڑھنے والا کبھی بھی رجت کا شکار نہیں ہوتا، کبھی بھی نہیں ہوتا رجت کا شکار، اور ہمارا کوئی بھی شاگرد رجت کا شکار نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ یہ بات میں دعوے سے بول سکتا ہوں کہ ہمارا کوئی بھی شاگرد رجت کا شکار نہیں ہو سکتا۔ اگر رجت کا شکار اگر ہو گیا تو یقیناً ہمارے بزرگوں میں کوئی خامی ہے، پھر کوئی کمی ہے، اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے۔ اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ رجت کا شکار ہو گیا تو سمجھ لینا وہ جھوٹ بول رہا ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہو۔ کیوں؟ کیونکہ یہ ساری ہمارے بزرگوں کی ہی محنتیں ہیں، جس کی وجہ سے میں نے اتنے بڑا بول بولا ہے، دعویٰ کیا ہے۔ کیونکہ ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ جو شخص اجازت کے ساتھ کرتا ہے، جو شخص ہمارے سلسلے سے منسوب ہو کے جڑ کے کرتا ہے، سب سے پہلا فائدہ اس کو یہ ہوتا ہے کہ اس کے پاس اگر رجت بھی ہوتی ہے تو وہ اتر جاتی ہے۔ یعنی کہ خالی ہمارے سلسلے میں داخل بیعت ہو جاتا ہے، صرف بیعت کر لیتا ہے ہمارے سلسلے میں، تو اس کے اوپر سے رجت اور مصائب اٹھا لیے جاتے ہیں۔ وہ ایسا ہو جاتا ہے، بزرگ فرماتے ہیں کہ جیسے وہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ میرے بزرگ فرماتے ہیں۔ یعنی کہ ایک شخص خالی مرید ہی ہوا تو وہ ایسا ہو گیا کہ جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا بچہ، اس کے اوپر کیا نیگیٹیوٹی ہوگی، اس کے اوپر کیا اس کے اوپر رجت ہوگا، کیا اس کے اوپر جادو ہوگا، کیا اس کے اوپر شیطانی قوتیں ہوں گی؟ نہیں۔ سورہ قریش کو بھی ہم سمجھے نہیں ہیں، لیکن جو لوگ الحمدللہ سورہ قریش سمجھ گئے ہیں، آج ان کے حالات دیکھیں، آج ان کے معاملات دیکھیں کہ پہلے کیا تھے اور کیا ہو گئے۔ سورہ قریش کی اتنی برکتیں ہیں، سورہ قریش کی اتنے فضائل ہیں، سورہ قریش کی اتنی خاصیت ہے کہ اگر عام شخص بھی سورہ قریش پڑھنا شروع کر دے تو وہ بھی محفوظ ہو جاتا ہے۔ اور بالخصوص ہمارے ساتھ جڑے ہوئے وہ لوگ کہ جو سورہ قریش کہری کا عمل کریں گے، جو پڑھیں گے یکم رجب سے، جب بھی آپ کے ملک میں رجب کی پہلی تاریخ ہوگی اس وقت وہ عمل شروع کریں گے اور اس عمل کو مکمل کریں گے، میں پوری ترتیب طریقہ اور سورہ قریش کہری اور اس کے معنی ہر چیز آپ کو تفصیل سے سمجھاؤں گا آپ کو۔ سب سے پہلے میں عمل کے بارے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ اچھا، اس عمل کی ایک خاصیت یہ بھی ہے کہ یہ بند قفل کو کھولتی ہے، یہ بند دروازوں کو کھولتی ہے۔ یہ اب چاہے وہ رزق کے دروازے آپ پر بند ہوں، چاہے وہ کامیابی کے دروازے آپ پر بند ہوں، چاہے وہ رشتوں کے دروازے آپ پر بند ہوں، چاہے وہ روزی رزق کے دروازے آپ پر بند ہوں، چاہے اولاد کے دروازے آپ پر بند ہوں،
تمام دروازوں کو کھولتی ہوئی آگے بڑھتی ہے سورہ قریش کہہ رہی. کیوں؟ کیونکہ اس میں جو روحانیت، اس میں جو قہر خدا بندی ہے وہ تمام قہروں پر غالب ہے. کہ ایسا قہر کہ جیسے ابو جہل پر ہوا، کہ جیسے فرعون پر ہوا، جیسے نمرود پر ہوا، جیسے قارون پر ہوا، جیسے شداد پر ہوا، کہ جیسے دین اسلام کے دشمنوں پر ہوا. اور اگر ہم اس کی حقیقت کو سمجھ لیں، جو آج کے دور کے دشمنان اسلام ہیں، آپ ان پر قہر بن کے برس پڑتے ہو، ٹوٹ پڑتے ہو. آپ اگر آپ کو پتہ ہو تو، اگر آپ عامل ہیں، اگر آپ عمل کرتے ہیں، تو آپ اپنے دشمنوں پر، جادوگروں پر قہر بن کے ٹوٹ پڑتے ہو. اگر آپ عالم ہیں، اگر آپ دین کی خدمت کر رہے ہیں، درس و تدریس کا سلسلہ آپ کا ہے، تو آپ دشمنان اسلام پر قہر بن کے برس پڑتے ہو، ٹوٹ پڑتے ہو. اگر آپ صوفی ہو، اگر آپ ولی ہو، اگر آپ سلسلے کی تعلیمات کو حاصل کر رہے ہو، تو یہ سب سے پہلے قہر آپ کے اپنے اندر بیٹھا جو شیطان آپ کے اندر جو بیٹھا آپ کا نفس ہے، یہ اس پر قہر کی طرح برستا ہے. یعنی ایک ہتھیار جو تمام کے لیے کارگر ثابت ہو. آپ نہیں 10 ہتھیاروں کے پیچھے لگو، آپ صرف اس سیف کو اپنے ہاتھ میں رکھو، اس شمشیر کو اپنے ہاتھ میں رکھو، اور پھر آپ ٹوٹ پڑو اپنے دشمنوں پر. کہ اس کا اثر سب سے پہلے آپ کے اپنے اندر بیٹھے ہوئے دشمن، اس کے بعد آپ کے ظاہری دشمن، اور اس کے بعد جو آپ کے چھپے ہوئے دشمن، جو آپ کے خلاف خفیہ تدبیر کرتے ہیں، جو آپ کے خلاف منافقت کا جال بونتے ہیں، جو آپ کے خلاف سازشیں کرتے ہیں. تو گویا وہ منافق ہوں یا کافر، اللہ ان کے لیے کافی